BNP عوامی نامی چھوٹی علاقائی پارٹی نے پنجگور میں تباہی مچائی۔ پنجگور ایران بارڈر پر کاروبار کرنے والے عوام کو بھاری قیمت پر ٹوکن فروخت کرتا رہا۔ DHQ اسپتال پنجگور سمیت پنجگور کے تمام اداروں کو تباہ کیا۔ روڈوں کی تعمیر اور سرکاری ترقیاتی فنڈز پر کرپشن میں ملوث رہا۔ اس کے دور میں ضلع پنجگور میں بدامنی کا راج رہا اور 75 بے گناہ افراد قتل کیے گئے۔ BNP عوامی کا بونا لیڈر گزشتہ 30 سالوں سے مختلف حکومتوں میں شامل رہا، مگر اسے پنجگور کے بے روزگار نوجوانوں، طلباء، طالبات، تعلیم و صحت، زمینداروں اور عوام کے مسائل سے لا تعلق رہا اور صرف اپنی جیبیں بھرتا رہا۔ ملک کے اندر کوئٹہ، کراچی، اسلام آباد، ملک کے باہر سعودی عرب، ترکی اور دبئی میں اربوں روپے کی جائیداد خرید کر اپنی جیبیں بھرتا رہا۔ گزشتہ 5 سالوں میں DHQ اسپتال پنجگور میں 4-5 ڈاکٹرز کا تعینات کرنے میں ناکام رہا۔ BNP مینگل اپنے 11 MPA، 4 MNA اور سینیٹر کے ساتھ گزشتہ 5 سال حکومت میں شامل ہونے کے باوجود مسنگ پرسنز اور عوام کو حقوق دلانے میں مکمل ناکام رہا۔ کبھی چوئے نکات عوام میں اچھالتا رہا اور کبھی ریکوڑے کے سودے میں چیخ چلا کر خاموش ہو گیا۔ سابقہ آرمی چیف کے مدت ملازمت میں ووٹ دیا اور متنازع عوام دشمن انسانی حقوق کے مخالف 2 بلوں پر اس کے ارکان نے دستخط کیے، اور اب وہ اپنے قبیلہ کے خلاف ورڈ میں دست و گریبان ہے۔ حکومت کنفرم ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ہی وفاق میں بھی پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں حکومت بنانے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور ہمارا اگلا وزیر اعظم انشاءاللہ تعالی جناب بلاول بھٹو زرداری ہوں گے، جو ملک کے عوام کی قیادت کریں گے، ملک کو معاشی سیاسی استحکام دلائیں گے اور عوام کو روٹی کپڑا مکان کے ساتھ تعلیم، صحت، روزگار اور امن و امان دیں گے، اور معاشی صورتحال، سیاسی صورتحال کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے بلوچستان میں مخصوص علاقوں سے اپنے منظور نظر افراد کو بار بار بلوچستان کے عوام پر مسلط کر کے بلوچستان کے خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کسوٹ کر کے عوام کی یک تلفی کی جاتی رہی ہے، جسے اب روکنا ہوگا۔ مکران ایک زرخیز ڈویژن ہے جس سے ملک کو گوادر، تربت، مند اور پنجگور بارڈر سے اربوں ڈالر کا ریونیو ماہوار مل رہا ہے، لیکن کئی دہائیوں سے مکران کو مسلسل نظر انداز کر کے بلوچستان پر اپنے منظور نظر افراد کو مسلط کیا جاتا ہے۔ گزشتہ 76 سالوں سے مکران سے گورنر، وزیر اعلیٰ، چیف جسٹس کے عہدے پر کسی کو تعینات نہیں کیا گیا، حالانکہ مکران سے انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ مخلص افراد کی برمار ہے، جو کہ اعلیٰ عہدوں پر کام کر کے ملک کی بہترین خدمت کر سکتے ہیں۔ 2013 میں مکران کے ایک نااہل شخص کو چور دروازے سے وزیر اعلیٰ کے عہدے پر مسلط کیا گیا، مگر نااہل شخص نے 2.5 سال میں بلوچستان کی تاریخ کا بدترین کرپشن کیا، اور اب وہ کرپشن کے کیس میں نیب کے دفتر کا طواف کر کے اپنی جان چھڑانے میں مصروف ہے۔ اس نے اپنے دور میں لاکھوں افغان پناہ گزینوں کو رجسٹر کیا اور بلوچوں کو اقلیت میں بدلنے کی شرمناک کوشش کی۔ اس کے دور میں پورے بلوچستان میں بدامنی کا راج تھا، لوگوں کو دن دہاڑے اغوا قتل کیا جاتا رہا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس کے دور میں سرکاری ملازمتیں، بور اور سولر فروخت ہوتے رہے، اور محکمہ صحت اور تعلیم سمیت تمام اداروں کو تباہ و برباد کیا گیا۔ بلوچستان کے محکمہ صحت کے ادویات و مشینری ملتان کی گلیوں میں فروخت ہوتے رہے، محکمہ تعلیم کی کئی ملازمتوں کو فروخت کیا گیا۔ نیشنل پارٹی کے کرپٹ ٹولے نے ملک کے اندر کوئٹہ، کراچی، ڈیفنس، اسلام آباد اور ملک کے باہر لندن، کینیڈا، اٹلی، مسقط، دبئی میں اربوں روپے کے بنگلے خرید لیے ہیں، جو کہ کرپشن کی بدترین مثال ہے۔ BNP مینگل اپنے 11 MPA، 4 MNA اور سینیٹر کے ساتھ گزشتہ 5 سال حکومت میں شامل ہونے کے باوجود مسنگ پرسنز اور عوام کو حقوق دلانے میں مکمل ناکام رہا۔ کبھی چوئے نکات عوام میں اچھالتا رہا اور کبھی ریکوڑے کے سودے میں چیخ چلا کر خاموش ہو گیا۔ سابقہ آرمی چیف کے مدت ملازمت میں ووٹ دیا اور متنازع عوام دشمن انسانی حقوق کے مخالف 2 بلوں پر اس کے ارکان نے دستخط کیے، اور اب وہ اپنے قبیلہ کے خلاف ورڈ میں دست و گریبان ہے۔ اسی طرح BNP عوامی نامی چھوٹی علاقائی پارٹی نے پنجگور میں تباہی مچائی۔ پنجگور ایران بارڈر پر کاروبار کرنے والے عوام کو بھاری قیمت پر ٹوکن فروخت کرتا رہا۔ DHQ اسپتال پنجگور سمیت پنجگور کے تمام اداروں کو تباہ کیا۔ روڈوں کی تعمیر اور سرکاری ترقیاتی فنڈز پر کرپشن میں ملوث رہا۔ اس کے دور میں ضلع پنجگور میں بدامنی کا راج رہا اور 75 بے گناہ افراد قتل کیے گئے۔ BNP عوامی کا بونا لیڈر گزشتہ 30 سالوں سے مختلف حکومتوں میں شامل رہا،
مگر اسے پنجگور کے بے روزگار نوجوانوں، طلباء طالبات، تعلیم و صحت، زمینداروں اور عوام کے مسائل سے لا تعلق رہا اور صرف اپنی جیبیں بھرتا رہا۔ ملک کے اندر کوئٹہ، کراچی، اسلام آباد، ملک کے باہر سعودی عرب، ترکی اور دبئی میں اربوں روپے کی جائیداد خرید کر اپنی جیبیں بھرتا رہا۔ گزشتہ 5 سالوں میں ڈی ایچ کیو اسپتال پنجگور میں 4-5 ڈاکٹرز کا تعینات کرنے میں ناکام رہا اور عوام کو ادویات فراہم نہیں کی جا سکی۔ بلوچستان کی تمام چھوٹی علاقائی پارٹیوں سے عوام مایوس اور ناامید ہو چکے ہیں۔ بلوچستان کے ہر ضلع سے نوجوان خصوصاً خواتین الیکشن میں بھرپور حصہ لیں اور کرپٹ عناصر کا راستہ روکنے میں کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ آنے والی بلوچستان کی حکومت نوجوانوں و خواتین پر مشتمل ہوگی، جو کہ اپنے عوام کے مسائل خود حل کریں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہوگی۔ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کے اخراجات برداشت کریں اور انتخابات میں حصہ لینے والوں کو فنڈز فراہم کریں اور امیدواروں کو بغیر الیکشن فیس ٹکٹ جاری کریں۔ بلوچستان کے پشتون علاقوں کے نوجوانوں اور آبادکاروں خصوصاً خواتین سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی بلوچستان میں کرپٹ عناصر کے خلاف جدوجہد میں ہمارا ساتھ دے کر شامل ہو جائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں امیدوار کھڑے کریں۔ نیب کے ریڈار پر جن جن کے نام ہیں ان کے خلاف امیدوار کھڑے کریں، کیونکہ انتخابات میں حصہ لینا ہر پاکستانی کا جمہوری حق ہے۔ بلوچستان کے عوام سے اپیل ہے کہ وہ نئی قیادت، مخلص قیادت سامنے لے آئیں اور اپنے حقوق کے تحفظ اور اصول کو یقینی بنائیں۔ اقتدار ملا تو بلوچستان کے ہر 10 افراد پر مشتمل ہر گھرانوں کو ماہوار 5 لاکھ روپے بلوچستان کے خزانے سے دیے جائیں گے۔ مزید بلوچستان کے عوام کو مفت بجلی اور گیس فراہم کر کے اخراجات سرکاری خزانے سے ادا کیے جائیں گے۔ تمام نوجوانوں کو روزگار کی ضمانت دی جائے گی۔ عوام کو تعلیم و صحت مفت فراہم کی جائے گی۔ طلباء و طالبات کو حصول علم کے لیے باری وظائف دیے جائیں گے۔ بلوچستان میں امن و امان قائم کرنے، بارڈر پر کاروبار کرنے والے عوام کو آزادانہ کاروبار کی سہولیات دی جائیں گی۔ منشیات کے عادی افراد کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ گوادر میں ٹرالر مافیا اور پنجگور میں بارڈر مافیا کا راستہ روکا جائے گا۔ مزید بلوچستان کے عوام کو تمام بنیادی سہولیت فراہم کی جائیں گی۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے بلوچستان کو کروڑوں روپے دیے گئے، لیکن تمام فنڈز بلوچستان کے کرپٹ سیاسی عناصر، بیوروکریسی اور ٹھیکیداروں کے جیبوں میں چلی گئی اور بلوچستان کے عوام کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا۔ بلوچستان کے بلوچ عوام محب وطن پاکستانی اور مسلمان ہیں۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بلوچ عوام کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ دوسرے صوبوں کا۔ سابق وزیر اعظم نے گوادر کے دورے پر بلوچستان کے ساتھ زیادتی کا اعتراف کیا اور کہا کہ گزشتہ 75 سالوں سے بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا، جبکہ بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں نظر انداز کا اظہار کرنا صرف کافی نہیں بلکہ اس کا ازالہ ضروری ہے، اور اب بلوچستان کو ملک کی تعمیر و ترقی میں اتنا حصہ دیا جائے جتنا دوسرے صوبوں کو دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں تعلیم و ترقی کا جال بچھایا جائے، عوام کو قومی دھارے میں لانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں، بلوچستان میں قیام امن اور سیاسی مسئلہ کے حل کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اگر مکران کو صوبائی نگران کابینہ میں حصہ نہیں دیا گیا تو احتجاج کریں گے اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور مکران کی عوام کو آنے والے اتوار کو ہڑتال اور شفٹ ڈاؤن کی کال دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ انتخابات میں حصہ لینے والے تمام امیدوار اپنے نام، موبائل نمبر سے ہمیں آگاہ کریں۔ مزید یہ کہ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے لیے فنڈ کے قیام کا اعلان کرتا ہوں، اور مخیر حضرات جو کرپشن کے مخالف ہیں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس فنڈ میں بڑھ چڑھ کر عطیہ دیں تاکہ الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کے اخراجات پورے کیے جا سکیں۔ الیکشن فنڈ میں عطیہ دینے والوں کو اکاؤنٹ نمبر سے بہت جلد آگاہ کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر نور بلوچ، سینئر رہنما، پاکستان پیپل پارٹی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بلوچستان کے عوام سے اپیل کی کہ وہ ہمارے ساتھ رہے اور کرپٹ عناصر کا خاتمہ کریں گے، تو اس وقت جو آپ کسی جماعت کا حصہ ہو، پیپلز پارٹی، انہوں نے ہر دور میں کرپشن کی، جس کی واضح مثال ابھی 16 مہینے میں ملک کا جو معیشت خراب کر دیا اور عوام سے ایک دن کا روٹی چھین لیا، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتے، تو آپ کس طرح کرپٹ ان کے خلاف کارروائی کریں گے؟ محترم، پیپلز پارٹی کو ہمیشہ بلیک میل کیا گیا، اس کے خلاف وہ الزامات لگائے گئے جس کے لیے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب 11 سال جیل کاٹے، لیکن ان کے ساتھ کوئی ثبوت ثابت نہیں ہوا۔ گزشتہ حکومت پی ڈی ایم کی تھی، صرف پیپلز پارٹی کی نہیں تھی۔ اس میں جتنا جو کچھ بھی ہوا اس میں دوسری پارٹی، پی ڈی ایم کے پارٹیاں اور مسلم لیگ وہ بھی ذمہ دار ہیں سارے، لیکن اب ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے
لیکن سب سے زیادہ اس وقت جو نئے کردار کی بات ہے پیپلز پارٹی کی، آپ کا سابق صدر اسد زرداری نئے کردار پر ہے، کیسز چل رہے ہیں، آپ کے اپنے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے چل رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم رہے، ان کے خلاف کیس چل رہے ہیں، تو سب سے زیادہ تو آپ کی پارٹی میں نئے کردار کے لوگ، پھر ان کو آپ ممکن دیں گے؟ سر اس میں یہ ہے کہ میں نے بتا دیا نا کہ قانون اپنا خود راستہ لے گا، وہ پیش ہوں گے، انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ وہ انوالو نہیں ہیں، جیسے کہ ماضی میں کیس چلتے رہے ان کے خلاف، وہ بری ہو گئے۔